أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ گواہی دے چکے ہیں علی انفسہم اپنی جانوں کے خلاف بالکفر، کفر کے ساتھ. اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں. اس سے پہلے سنان برات کے بارے میں میں کہہ چکا ہوں کہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے تشریف لائے 9 ہجری میں، تو یہ اعلان برات کروا دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان برات کے لیے بعد میں مکہ گئے، حج کے دوران اعلان برات کیا. ایک مقصد تو یہ تھا کہ اب حجاز میں یا جزیرۃ العرب میں مسلمانوں کی قوت جو ہے وہ پکی ہو چکی ہے، ان کا غلبہ ہو چکا ہے. لہذا عرب شریف میں بھی آئندہ کے لیے یہ قانون بنا دیا گیا کہ کوئی کافر اور مشرک جو ہے وہ یہاں رہ نہیں سکتا، یہاں سے نکل جائے یا اسلام قبول کر لیں یا لڑائی کے لیے تیار ہو جائے. اب یہ اعلان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں فرد جرم عائد کی ہے مشرکین سے کہ ہم نے حرم سے کیوں نکالا. حرم سے نکالنے کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ اب قانون جو ہے وہ اسلام کا ہوگا، اسلامی قانون کی تنفیذ ہوگی پورے عالم عرب میں. اور اللہ تعالیٰ نے فرد جرم بھی لگا دی کفار مکہ پہ یا مشرکین پہ کہ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم حرم شریف کے خادم ہیں اور حرم شریف کے متولی ہیں اور حرم شریف کی خدمت کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، دوسری حاجیوں کی خدمات کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی مشرک کا، کسی بھی کافر کا کوئی بھی نیک عمل ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ ایمان نہیں لاتا. وہ اپنے طور پہ فخر کرتے رہے کہ ہم حرم شریف کے خادم ہیں، ہم حرم شریف کی خدمت کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا عمل یہ قابل قبول نہیں. لہذا کافر اور مشرکوں کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ حرم کے متولی بن کے رہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی واقعہ للمشرکین، مشرکوں کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا. مشرکوں کو نہ یہ دے دیتا ہے، نہ یہ ان کے لائق ہے، نہ یہ ان کا کام ہے، نہ انہیں یہ حق دیا جا سکتا ہے ان یعمروا مساجد اللہ کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. مراد تو مسجد حرم ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عام لفظ استعمال فرمایا ہے اور اس کا مشاہدہ تو ہم کرتے ہی ہیں کہ جتنے بھی کافر ملک ہیں ان میں دیکھ لیں کہ مسجد تو بڑی دور کی بات ہے. مسجد کی اجازت دینا کافر ملکوں میں بڑی بڑے مساجد کو گرایا جا رہا ہے، کہیں تالے لگائے جا رہے ہیں اور مسجد بنانا تو بڑی مسجد کا مینار جو ہے اس سے خوفزدہ ہے. کافر مسجد کی مینار سے خوفزدہ ہے کہ مسجد کا کمرہ تو بنا سکتے ہو، اس کے اندر رہ کے نماز پڑھ سکتے ہو، مینار نہیں بنا سکتے. یہ کافر اور مشرکوں کی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وہ ان کا سوچ اور ان کی فکر کیسی ہے کہ مسلمانوں کی مسجد بھی گوارا نہیں ہے. خدا یہ کہ کسی مسجد کی خدمت کرے اور اگر کوئی کافر یا مشرک جو ہے کلیم کرتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے. وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا کے لیے چاہیے فلاں ملک کے صدر صاحب جو ہے مسجد میں تشریف لے آئے، تعریف کیا کے لوگوں کے ساتھ اور ان کو بڑی مسجد کی محبت ہے جس کا سب جھوٹ ہے، سب دکھاوا ہے، دھوکہ اور فریب ہے مسلمانوں کے لیے. کوئی کافر اور مشرک جو ہے وہ مسجد کا خیال نہیں ہو سکتا. یہ بات اللہ نے واضح فرما دی ہے کہ مشرکوں کے لائق ہی نہیں، مشرکوں کے زیب ہی نہیں، مشرکوں کا یہ حق ہی نہیں کہ وہ کسی مسجد کی خیر خواہی کرے، مسجد کی آبادی کا کریں.
آگے فرمایا کہ شاہدین کفر، اور یہ جو کافر ہیں مکے کے، یہ تو اپنی ذات کے خلاف خود گواہی دے چکے کفر کی، اپنی ذات کے خلاف کفر کی گواہی دے چکے ہیں کافر مکے کے۔ کس طرح؟ بیت اللہ شریف میں 360 فٹ رکھے ہوئے تھے، اپنے عمل سے انہوں نے کفر کی گواہی دی اپنے خلاف۔ شرک کی گواہی جو ہے مکی کفار نے اپنے عمل سے دی کہ 360 فٹ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے اندر رکھے، یہ گویا کہ ان کی گواہی تھی خود ان کی اپنی ذات کے خلاف، ہم کافر ہیں، ہم مشرک ہیں۔ اور پھر جو قلبیہ پڑھتے تھے حج کے لوگ آج تو کرتے تھے کافر بھی، لیکن جو قلبیہ پڑھتے تھے اس قلبیے میں بھی وہ اپنے خلاف کفر کی گواہی دیتے تھے، شرک کی گواہی دیتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا هو لک، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے جو کہ تیرا شریک ہے جسے تو نے وہ شریک اپنا بنایا ہے۔ گویا کہ زبان سے بھی وہ اپنے خلاف شرک کی گواہی دیتے ہیں اور عمل سے بھی اپنے خلاف شرک کی گواہی مہیا کی انہوں نے، عمل سے بھی انہوں نے ثابت کیا کہ ہم مشرک ہیں، وہ طرح کے بیت اللہ شریف، اور اپنی زبان سے بھی لات اور عزا کو اپنا معبود کہہ کے یا اپنا الہ مان کے انہوں نے زبانی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی اپنی ذات کے خلاف کفر اور شرک کی گواہی دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ تم اپنی ذات کے خلاف خود گواہی دے چکے ہو، کفر کی بھی اور شرک کی۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ھم خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوگی کہ کفر و شرک جو ہے وہ انسان کے سارے نیک اعمال ضائع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ کیونکہ یہ کفر و شرک کے مرتکب ہوتے ہیں لہٰذا کے سارے نیک اعمال، ساروں بیت اللہ شریف کی خدمت ہے، آجیوں کی خدمت ہے، ان کو پانی پلانا ہے، جتنی بھی خدمتیں ہیں یا جتنے بھی نیک کاموں پہ یہ فخر کرتے ہیں یا جن کاموں پہ مباحات ہے وہ سارے کے سارے ضائع ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک اور کفر کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سخت تنبیہ فرمائی ہے شرک کے معاملے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہی شرک کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا تصور ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن تنبیہ اتنی زیادہ ہے، بات اتنی سخت ہے یہ کہ نبی کو بھی اللہ نے معاف نہیں کیا کہ تو بھی جا کے دیکھ شرک تیرے بھی سارے آواز آ کر دوں، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن لوگوں کو مقصود ہے کہ اگر میرا نبی بھی یہ کام کرتا ہے میں اس کو بھی معاف نہ کرتا، خدا کے نبی کے علاوہ کوئی دوسرا کرے اور یہ سوچ لے یا سمجھ لے کہ اس کے نیک اعمال سے کام آئیں گے، اس کے نیک اعمال کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور یہ غلط فہمی ہمیں دور کر دینی چاہیے۔ ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں، عیسائی بڑے اچھے ہیں جی، بڑی خدمت خلق کے کام کرتے ہیں، ان کی مشنریاں بڑی خدمت کرتی ہیں لوگوں کی، اتنے ہسپتال ہیں، اتنے تعلیمی ادارے ہیں، فلاں خدمت ہے فلاں خدمت ہے، عیسائی بڑے اچھے لوگ، ہر کو مسلمانوں کی مذمت اور مسلمانوں میں کیڑے نکالنے، مسلمانوں پہ احتجاج کرنے، مسلمانوں پہ برائیاں مسلمانوں کی کرنی، عیسائیوں کی تعریفیں کرنی۔ ہاں کتنے ہی مان لیا جی بڑے اچھے کام ہیں، لیکن جو کام اللہ تعالیٰ نے یہاں جس کا حوالہ دیا ہے کہ تم بیت اللہ شریف کی خدمت کو بڑا نیک کام سمجھتے ہو، ان کی مشنریاں، ان کے سکول، ان کے ہسپتال بیت اللہ کی خدمت سے تو بڑے نہیں ہیں۔ اللہ نے تو بیت اللہ کی خدمت جو ہے ان کے منہ پہ دے ماری، تمہاری بیت اللہ کی خدمت بھی قبول نہیں، یہ بھی رہا ہے اس لیے کہ تم مشرک و کافر۔ اس سے بڑی عقیدے کی سیدھی اور سچی بات اور صحیح بات کیا ہوگی؟
کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ ہو، کتنی مشنریاں کیوں نہ ہو، کتنا ان میں جذبہ کیوں نہ ہو انسانیت کی خدمت کا، سارے کا سارا ضرورت ہے، سارے انداز ہے. گنگا گاؤں میں اسپتال لایا ہے، اتنے سالوں سے وہ کام کر رہا ہے، اتنی خدمت ہوئی ہے، نیو اسپتال بنا ہوا ہے، فلاں نے یہ بنا دیا، فلاں نے یہ کیا. اللہ کے ہاں ذرا برابر اس کا سلا نہیں ہے، سیدھے جہنمی ہے، سیدھے جہنم میں جانے والے. آج دنیا میں کوئی ملک کا پریزیڈنٹ رہا ہے یا گورنر رہا ہے یا کمشنر رہا ہے، جو بھی رہا ہے، جو اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لایا، آپ نے کتنی خدمت کیوں نہ کی ہو لوگوں کی یا مخلوق خدا کی یا ملکوں کی یا جس کی بھی خدمت کی ہو، وہ ساری کی ساری سیدھی جہنم میں لے جانے والی. ایک تو کفر اور شرک جو ہے یہ ہے انسان کے اعمال کو ضائع کرنے والا. دوسرا عمل کون سا ہے انسان کے اعمال کو ضائع کرنے والا؟ عمل سنت کے مطابق نہ ہو. اگر عمل سنت کے مطابق نہ ہو، عمل سنت کے مطابق نہ ہو. دوسرا عمل کون سا ہے؟ جی ریاکاری اور سنت کے مطابق. تین اعمال ایسے ہیں یا تین باتیں ایسی ہیں جو انسان کے سارے اعمال کو ضائع کرنے والی. ایک تو کفر اور شرک ہو گیا. ایک آدمی بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، حج اور عمرے کرتا ہے، تصویریں چھپواتا ہے عمروں کی، حج کی جگہ تصویریں چھپواتا ہے، پھر اخباروں میں آتی ہیں، پھر ٹی وی پہ آتی ہیں، فلاں صدر صاحب اور فلاں وزیر اعظم صاحب اور فلاں صاحب حج پہ گیا، عمرہ کیا، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، یہ کیا وہ کیا، سب کچھ ثبوت موجود. لیکن ساتھ یہ کہتا ہے کہ قوانین حدود ظالمانہ قوانین ہے. اللہ نے جو حدود بتائی ہے، جو اللہ نے سزائیں بتائی ہے، وہ بڑی ظالمانہ ہے. اللہ نے جو سزائیں بتائی ہے وہ کون سی ہے؟ چور کے ہاتھ کاٹ دو، زانی کو زمین میں آدھا گاڑ کے پتھر مار مار کے اس کو مار دو، سنسار کر دو اس کو. ڈاکو جو ہے ڈاکہ ڈالنے والے ان کے ہاتھ کاٹ دو یا مخالف سمت سے پاؤں کاٹ دو، دوبارہ پھر کرے تو قاتل کو قتل کر دو. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی سزائیں ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، جو احادیث میں موجود ہیں. سارے دین کے باقی کام کرتے ہیں، مسجدیں سب سے اتنی ساتھی بڑی مسجد سنوائی ہے جی لاہور میں، چھٹی بڑی مسجد بن گئی ہے، تیسری بڑی مسجد بن گئی ہے. اپنے روزے پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہے، نمازیں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جو نمازیں پڑھنے والا ہے، جو روزے رکھنے والا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. صدقے کرنے والا ہے، عمرے کرنے والا ہے، حج کرنے والا ہے، لیکن زبان سے یہ کہتا ہے کہ جو سزائیں مقرر کی اسلام نے یہ بڑی ظالمانہ سزائیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بات واضح فرما دی. والذین کفروا فتصدہم واضل اعمالہم. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہلاکت ہے ان کے لیے، ان کے اعمال ضائع ختم ہو گئے. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ. کس وجہ سے اعمال ضائع ہو گئے؟ انہم کرہوا کا مطلب کراہت کرنا، ناپسند کرنا. کرہوا ناپسند کیا انہوں نے ما انزل اللہ، جو اللہ نے حکم نازل کیا. ہاں جی حجاب ٹھیک ہے تو صحیح، لیکن بڑی تکلیف ہوتی ہے، سانس رکتا ہے. نہ گھر سے باہر کرو، ضروری ہے گھر سے باہر ان کا جانا. گھر میں اللہ نے کہا کرنا تھی بجو سے کرنا، اور پردے سے اگر تکلیف ہوتی ہے تو نہ نکلو گھر سے باہر. ڈسٹ ہوتی ہے، اچھا ہی کسی کے مریض ہے، سانس خراب ہو جاتا ہے، 10 بعد باہر نہیں نکلنا.
اپنے بارے میں تو اتنی عقل آتی ہے کہ باہر ٹیسٹ ہے اور مجھے دمے کی تکلیف ہے، میں نے باہر نہیں جانا، ساری ضرورتیں ہوتی ہیں تو ہوتی رہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، باہر ٹیسٹ ہے۔ یہ سب بہانے باتیں ہیں کہ جو انسان اللہ کے دین کو پسند کرنے والا ہے، جو دین پہ چلنا چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے سارے معاملات سہل اور آسان کر دیتے ہیں۔ یہ بات اس کے لیے ہے جو اللہ کے دین کو، اللہ کی نازل کی ہوئی تعلیمات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کے دل میں نفرت ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے سارے اعمال احبط اعمالهم، اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، ضائع اس لیے کیے بأنهم كرهوا ما أنزل اللہ، اس لیے کہ جو حکم اللہ نے نازل کیا تھا اس کو ناپسند کیا انہوں نے۔ کافر جو ہے یا مشرک ہے ان کا تو معاملہ ہے ہی، وہ تو قرآن کو معاملہ اس کی توہین کرتے ہیں اور اس کے احکام کی بھی توہین کرتے ہیں، لیکن بات ان مسلمانوں کی ہے جو مسلمانوں میں اپنے آپ کو شریک سمجھتے ہیں، مسجدوں میں بھی جاتے ہیں اور تصویریں بھی چھپواتے ہیں حج اور عمرے کی، اور پھر اس کے بعد بیان بھی یہ چھپواتے ہیں اخباروں میں کہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین یا حدود جو ہے بڑی ظالمانہ ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے قانون کو ناپسند کیا ہے، لہذا کے سارے اعمال ضائع ہو۔ دین کے جو احکام ہے نا، آپ بسم اللہ سننے کی بتائی ہوئی بات ہو یا اللہ کی بتائی ہوئی بات ایک ہی ہے، نبی کا قسمت تلسمت کریں گے تبھی اس کا نتیجہ وہی ہے۔ نبی کی حدیث کا، نبی کے فعل کا، سنت کا اگر مذاق اڑائیں گے اس کا نتیجہ بھی وہی ہے، اور اگر قرآن کی آیت کا یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا مذاق اڑائیں گے، اس کو ناپسند کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی وہی ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی، اور تیسری بات سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ یہ تیسری بات ہے، کفر اور شرک کی بات، اور پھر اللہ کی نازل کردہ احکام، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، شریعت کی تعلیمات، ان میں سے کسی ایک کو ناپسند کرنا۔ جب تک داڑھی نہ بنوائے، جب تک رشتہ نہیں دے گا، داڑھی اچھی نہیں لگتی تیرے، یہ سب ناپسندیدگی والی باتیں ہیں۔ دین کے معاملے میں اگر بے عملی ہے تو اس کو بے عملی کی حد تک رہنے دے، ممکن ہے اللہ معاف کر دے، لیکن اس کا مزاج نہ اڑائیں یا اس کی توجیہیں بیان نہ کریں کہ یہ یوں نہیں، یہ اچھا نہیں لگتا، یہ یوں نہیں لگتا، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، مزاج نہ اڑائے اس کا۔ بے عملی ہے تو بے عملی ممکن ہے اللہ معاف کر دے، مزاج اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپس میں تمہارے تعلقات کی طرح کا نہیں ہے، بڑا اعلیٰ اور رفع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پہ ناگواری آ گئی تو اللہ ناراض ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ناراضی پیدا ہوئی تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ نہ تو نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرو، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح لو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے نام لیتے ہیں۔ آگے فرمایا ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، کہیں ایسے نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تو انتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، زندہ تھے، جب تک
اس آیت کا مفہوم یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے آواز اتنی اونچی نہ کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو جائے، تمہاری آواز نہ ہو جائے گی۔ یہ ادب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، احترام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھ بھی اونچی نہ کرو۔ اور صحابہ کرام، ایک عالم ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، حضرت کی میں نے ایک تقریر سنی، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے پورا ایک سال ساری سیرت کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، ساری کتابیں میں نے گنگار ڈالی کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نقشہ بارے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا۔ حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ایک سال کی تلاش کے بعد مجھے کسی کا حوالہ نہیں ملا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عمر بن عاص خود کہتے ہیں کہ مجھ میں یہ طاقت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کے دیکھ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو آنکھ بھر کے دیکھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ کسی بھی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نقش و نگار جو ہے وہ واضح طور سے بیان نہیں کیے، اس لیے کہ صحابہ کرام میں یہ جرأت نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کے دیکھ۔ آواز اونچی کرنی جو بہت بڑی بات ہے۔ حدیث کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی بات پہ اختلاف پیدا ہو گیا اور ان دونوں کی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو گئی آپس میں اختلاف کے دوران۔ اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ آیت پہلے نازل ہو چکی ہوتی لیکن پھر کوئی ویسا ہی واقعہ پیش آ جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتے کہ ان لوگوں کو فلاں آیت پڑھ کے سناؤ۔ اسے بھی مقرر نزول مفسرین نے لکھا ہے، اسے مقرر نزول کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ہدایت سے وہ آیت دوبارہ پڑھ کے سنائے گی حالانکہ وہ آیت پہلے نازل ہو چکی ہوگی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سنی اس کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے کہ ان کی آواز اتنی پست ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اتنی پست ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پوچھنا پڑتا عمر کیا کہا تم، عمر کیا کہا تم۔ ان کی آواز سے بات نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی بھی نہیں دیتی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، اس سے اپنے آپ کو آگے نہ لے جاؤ۔ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کے کوئی اور عمل کرو گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کہنے کے مطابق ہو جائے، اور کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہاری آواز ضائع ہو جائے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر باقی کوئی عمل بدعت ہے تو بدعت آواز ضائع کرنے والا۔ اور پھر یہ بات یہ صاف فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کا نہ لو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے۔ ادب جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اور صحابہ کرام کے معاملے میں۔ اب یہ ایک بڑی بات دوستوں کو غلط فہمی ہے اور مجھے تو بڑی الجھن بھی ہوتی ہے اس سے۔ یہ تو بات واقعی صحیح ہے کہ احادیث میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت بلال، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت کا لفظ کہیں استعمال نہیں، لیکن وہ ماحول ایسا تھا جس ماحول میں یہی رواج تھا، یہی باتیں معروف تھیں۔ حضرت انس جو ہے وہ اپنی ماں کا نام ام سلمہ کر کے لیتے، حضرت ام سلمہ کر کے نہیں لیتے۔ انس کا نام لیتے ہیں تو حضرت انس کا نام حضرت کر کے نہیں لیتے، انس کا نام لیتے، انس کر کے لیتے ہیں۔ اس معاشرے میں یہ باتیں معروف تھیں
اور ایسا کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، لیکن ہمیں اپنے معاشرے کو اور اپنے ماحول کو پیچھے نہ رکھنا چاہیے. ہمیں وہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ اس طرح نام لیتے ہیں صحابہ کرام کا جس طرح باقی اپنے کسی چھوٹے بیٹے کا یا اپنے بھائی کا. عمر کی یہ بات ہے، انس کی یہ بات ہے، بلال کی یہ بات ہے، اتنی بدتمیزی کی بات ہے. اپنی ماں کو تم یہ کہیں کہ محترمہ والدہ صاحبہ، اور جو امہات المومنین ہے عائشہ کی یہ بات اتنے ضرور کی بات ہے، اتنی بے شرمی اور بے حیائی کی بات اور سچ کی بات ہے. اپنے بیٹے کو تو بڑے پیار سے اور بڑے محبت سے بلاتے ہیں، آپ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. اپنے بھائی کو یا اپنے باپ کو، اپنے بڑے بھائی کو ادب اور احترام کے الفاظ استعمال کر کے بلاتے ہیں. اور اپنے جو علماء ہے شاہ القرآن، شاہ الحدیث اور الفاظ ختم ہی نہیں ہوتے. حضرت صاحب، مولانا صاحب، علامہ صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب. لیکن صحابہ کی باری آ جائے تو وہاں پہ بلال، سہیل، انس، ابوبکر، عمر. شرم آنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے. یہ تو پوری امت کے محسن ہے، پوری امت کے محسن ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ تو صحابہ کرام سے کہیں سے درجے اونچا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ادب سکھایا ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اگر کرو گے تو تمہارے آواز ضائع ہو جائے. اور اگر صحابہ کرام کو اس طرح کر کے پکارا جائے، اللہ تعالیٰ بات کرے، یعنی کچھ نہ کچھ تو ماں باپ کی دی ہوئی تربیت کا اثر ہونا ہی چاہیے. ابھی اتنا تو گیار مانا نہیں آیا کہ انسان بالکل ہی بے حیا بے شرم ہو جائے اور جو اپنا باپ ہے اسے کہے ابا جی کی بجائے نام بلائے اس کا. اور ایسا بھی طرح کم از کم جتنی ہم عزت و احترام اپنے بڑوں کو دیتے ہیں، اپنے علماء کو دیتے ہیں، اپنے والدین کو دیتے ہیں، کم سے کم اس سے تو ہمیں اپنے دل میں ادب و احترام ضرور ہونا چاہیے زیادہ. اور وہ لوگ احترام یہ نہیں اچھا جی ہمارے دل میں تو ہے، دل میں تو ہے، دل میں ہے، زبان سے بھی ہونا چاہیے. زبان سے جو باتیں ہم نکالتے ہیں یہ لکھی جاتی ہیں. کل کو ہم یہ باتیں ساری اپنے سامنے پڑی نہیں ہیں، ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ہم نے کیا زبان سے بات نکالی. یہ تین اعمال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کو بتایا کہ یہ اعمال ضائع کرنے والا عمل ہے. اور یہ دو اور عمل بھی ہیں جنہیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تعلیم، شریعت کا کوئی حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان، زبان سے ایسا کلمہ نہ نکلے جس سے ان کی توہین ہوتی یا ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا. آگے اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. انما یعمر مساجد، اب پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں پہ فرض جرم عائد کر دی، مشرکوں پہ فرض جرم عائد کر دی کہ تم لوگ ان لوگوں سے یہ امید ہی نہیں ہے، تم لوگوں کے لائق ہی نہیں ہے کہ تم کی مسجدوں کو آباد کرو. مسجدوں کو آباد وہ کرتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے. انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کی تحریر پر غیر کر کی اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ سے ایمان لایا، من یوم الآخر، یوم آخر سے ایمان لایا، واقام الصلاۃ، جس نے نماز کو قائم کیا، آت الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کی، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے وہ نہیں ڈرا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب استعمال ہوگا کیا بولو آباد کرنا. بس مساجد کو آباد کرنے میں علماء نے تین باتیں لکھی ہیں. مسجد کو آباد کرنے کے معاملے میں تین باتیں علماء نے لکھی ہیں.
پہلی بات یہ ہے کہ مسجد کو تعمیر کرنا بھی اس میں شامل ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ مساجد تعمیر کرتے ہیں، اور مسجد کیونکہ نماز جو ہے یہ بڑا ہی اہم بنیادی اور پہلا رکن ہے اسلام کا، اس سے کسی مومن اسلام کی ظاہری نشانی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ واقعی مسلمان ہے۔ اس لیے مسجد کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے مومن کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں مکہ میں کوئی اجازت نہیں تھی بیت اللہ شریف میں جا کے کھلے آپ نمازیں پڑھنے کی بھی یا پھر دوسرا گھر تعمیر کرنے کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ منورہ، اور سب سے پہلا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا؟ قباء میں آپ جتنے بھی دن رہے، 10 دن یا 15 دن، جتنے بھی کام فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان دنوں میں سب سے اہم کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کیا؟ مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ ہجرت حالانکہ ہجرت ابھی مکمل نہیں ہوئی، ابھی راستے میں ہے، راستے میں پہلا پڑاؤ آیا ہے، لیکن جہاں پہلا پڑاؤ آیا ہے وہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر کر، اور اس مسجد کی تعمیر میں بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہاں پہ حکم دے کے ایک مسجد تعمیر نہیں کروائی، بلکہ دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ مل کے مزدوروں کی طرح ایک دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی، دیواریں اٹھائی مسجد کی، اور پھر جب مسجد مکمل ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ منورہ گیا، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اپنے قیام کا اپنی رہائش کا مسئلہ حل ہو گیا، تو قیام اور رہائش کا مسئلہ حل کرنے کے بعد سب سے پہلا کام وہاں بھی جا کے یہی کیا، مسجد کی تعمیر کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر میں بھی عملاً حصہ لیا۔ اس سے آپ انداز ہے کہ مسجد کی تعمیر کا کتنا جو ہے جو ثواب ویسے مالی اعتبار سے ہے کہ آپ پیسہ لگا کے تعمیر کروا لیتے ہیں، تو اس کی تو الگ بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بذات خود اس میں حصہ لینا، شریک ہونا، عملہ نیچے اٹھانا، دیواریں اٹھانا، اس سے پتا چلتا ہے کہ مسجد کی تعمیر میں بذات خود حصہ لینا کتنے قابل ثواب عمل ہے۔ اور مسجد کی تعمیر کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں مختلف الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس سے افضل گھر بناتے ہیں، بہتر گھر بناتے ہیں۔ تیسری حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ جو آدمی مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے اس سے بہت زیادہ کھلا اور وسیع گھر بناتے ہیں۔ اور چوتھی حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ اگر ایک آدمی چڑیا کی گھونسلے جتنی مسجد بناتا ہے، چڑیا کی گھونسلے جتنی مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنانے کا کیا مطلب ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد بہت ہی چھوٹی ہو، لیکن اس کا دوسرا مفہوم ہمارے لکھا ہے کہ انسان ایک مسجد پہ 10 لاکھ آتا ہے، خرچ آتا ہے، تو وہ آدمی اس میں 5 یا 10 روپئے شریک کرتا ہے، شامل کرتا ہے، یا 100 یا 500 روپئے شریک کرتا ہے، جتنے سے بعد ایک دنیا کا گھونسلہ ہی بنتا ہے، مسجد تو نہیں بنتی، لیکن گھونسلہ بنتا ہے 100 روپیہ یا 500 روپیہ یا 1000 روپیہ۔ خرچ تو مسجد کا 10 لاکھ تھا یا 20 لاکھ تھا، لیکن اس کی تفریح نہیں کی اتنی، اس نے بھی گویا کہ 1000 روپیہ یا 2000 یا 10,000 ڈال کے مسجد کی گھونسلے کے برابر
مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے سنا کہ اللہ اس کے لیے بھی فیصلہ دیں گے. بہت زیادہ ہمیں صاف بتایا اس لیے کہ یہ مرکز ہے مسلمانوں کے دین کا، مسائل کا، احکام سیکھنے کا. اور دوسری بات مسجد کی تعمیر میں ہے کہ مسجد کی صفائی اور دیکھ بھال کریں. یہ بھی مسجد کی آبادی کا حصہ ہے. مسجد میں آئے اور نماز پڑھ کے بھاگ گئے، ٹھیک ہے، فرض پورا ہو گیا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ مسجد ایک تو فرمایا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ مسجد متقی انسان کا گھر ہے، متقی لوگوں کا گھر ہے. یہ پرہیزگار لوگوں کا گھر ہے. یہ جیسے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہو، اپنے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہو، اپنے گھر کی ٹوٹی پھوٹی چیزیں دیکھتے ہو، اپنے گھر کی ضروریات زندگی جو ہے ان کا دھیان رکھتے ہو، بالکل اسی طرح مسجد کی جو ضروریات ہے، مسجد کے جو کام ہے، مسجد کے جو معاملات ہیں، ان کی نگرانی کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، مسجد کو آباد کرنے کے مطابق ہے. یہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو فرمائی کہ مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھو اور مسجد کو خوشبو لگاؤ، خوشبودار بنا کے رکھو. اس لیے کہ مسجد میں آنے والے لوگ جو ہے وہ ہر طرح کے ہیں. کوئی بیچارہ مزدور ہے، کوئی کسی طرح ہے، کوئی کسان ہے، کوئی نوکری کرنے والا ہے، کوئی کیسا ہے، کیسا ہے. تو کم از کم مسجد میں آنے کے بعد کسی کو کسی دوسرے سے کوئی کراہت محسوس نہ ہو. اس لیے یہ بات یہ صاف ہماری کہ مسجد میں کوئی ایسی چیز کھا کے نہ آؤ جس کی بدبو سے دوسرا آدمی کراہت محسوس کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی صفائی فرمائی، تعمیر میں بھی حصہ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، مسجد کی دیوار پہ غلارت لگی ہوئی تھی، سنگار یا ناک کسی نے نکال کے پھینک دیا وہاں پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے صاف کروایا. اور یہ بات شاہ فرمائی کہ قیامت کے دن ایک ویسے یہ بات شاہ فرمائی کہ مجھے لوگوں کے اعمال دکھائے گئے، ان میں سے راستے سے اذیت دینے والی چیز کو جو ہٹانے والی نیکی تھی وہ بھی شامل تھی. وہ بھی میں نے دیکھی. معمولی سی چیز ہے، راستے میں لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے، اسے پکڑ کے اس کو راستے سے ہٹا دیا، یہ نیک عمل بھی موجود تھا. اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ مسجد میں کوئی چیز غلازت تھی یا کوئی دوسری چیز تھی جس کو ہٹایا نہیں گیا تو یہ انسان کے گناہ میں شامل ہوگی. انسان کے سامنے ہے کہ مسجد میں یہ گند لگا ہوا ہے، یا یہ جگہ صاف کرنے والی ہے، مٹی ہے، یا یہ مسجد کا کام کرنے والا ہے، آپ اس کو نظر انداز کر دیں. فرمایا کہ مسجد کی دیکھ بھال اس طرح کرو جس طرح تم اپنے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہو. یہ مفتی آدمی کا گھر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل اتنا معروف تھا کہ جو عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی، عورت فوت ہو گئی، چند دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو مسجد میں نہ پایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ جو عورت صفائی کرنے کے لیے آتی تھی وہ عورت کہاں ہے، آ نہیں رہی. صحابہ کرام نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی، اور ہم نے آپ کو زحمت دینے کی وعدہ نہیں کی، ہم نے اس کا کفن دفن کر کے اس کی تدفین وغیرہ کر دی، تجدید تدفین کر دی اس کی. اور حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ صحابہ نے اس کو ہلکا جانا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا، اس بات کو معمولی سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ اس کی قبر کون سی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خود تشریف لے گئے. وہاں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی اور ساتھ ہی بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں یہ قبریں جو ہیں یہ بڑی سخت تاریخ ہیں، بڑی تاریخ اور اندھیری قبریں ہیں تمہاری.
میں جب دعا کرتا ہوں تو میری دعا سے تمہاری تو میں روشن ہو جاتی ہوں. آپ انداز آئیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ عمل کتنا محبوب تھا، کتنا پیارا تھا، جو عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی. اور آبادی میں تیسری بات، پہلی بات تعمیر کی، دوسری بات صفائی کی، اور تیسری بات یہ ہے کہ مسجد میں عمل آ کے نماز ہی نہیں پڑھنی بلکہ آ کے بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا، بیٹھ کے تلاوت کرنی، بیٹھ کے نوافل پڑھنے، بیٹھ کے مسئلے مسائل پر بات کرنی یا ان کو سیکھنا. یہ ساری باتیں مسجد کو آباد کرنے میں شامل ہیں، اور ان کا علم صاحب تو اتنا ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو اس اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سارے طرح جو آدمی 7 جگہ پانے والے ہیں، 7 آدمی جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سارے طرح جگہ پانے والے ہیں، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس آدمی کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. ایک تو وہ آدمی ہے جس نے اپنی زبانی عبادت میں گزار دی، اس کا تعلق بھی مسجد سے ہے. جوانی کی عمر ہے لیکن جوانی کی عمر میں مسجد سے محبت کرتا ہے، مسجد کا خیال رکھتا ہے، مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا ہے. اور یہ بات اللہ سے اچھا فرمائی کہ وہ آدمی بھی اللہ کے اچھے عظیم کے سائے تلے ہوگا جس آدمی کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ مسجد کے ساتھ اٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک نماز پڑھ لی اور اس کے بعد پھر اس کی توجہ باقی کاموں کی طرف نہیں ہے، بلکہ اگلی نماز کی طرف اس کی توجہ ہے کہ اگلی اذان کب ہونے والی ہے، میں مسجد میں دوبارہ جاؤں. مسجد میں جا کے اس کو سکون ملتا ہے، اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، مسرت حاصل ہوتی ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارے. مسجد کی صفائی بھی کرتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے یہ مسجد کے ساتھ دل کا اٹکا ہوا ہونا میں شامل ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یہ ارشاد فرمائی کہ مسجد میں آنے اور باجماعت نماز ادا کرنے میں انسان کے جو گزشتہ صغیرہ گناہ ہے وہ سارے معاف ہوتے ہیں. اسی لیے سے فرمایا کہ انسان کے ہر قدم پہ ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے. یا ایک دوسری حدیث میں 10 نیکیوں کا بھی ذکر ہے. اور پھر مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد فرض نماز ہو گئی، نماز پڑھنے کے بعد وضو کی حالت میں جب تک انسان بیٹھا رہے تب تک فرشتے اس کی دعا نفرت کرتے رہتے ہیں. جب تک انسان بیٹھا رہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعا نفرت کرتے رہتے ہیں. اور پھر یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مسجد میں ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنا مسجد کے اندر. اس کا عمل کیا ہے؟ میں کہ اس آدمی کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان سے ہوگا. اس لیے یہ بات ہی ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی باقاعدگی سے مسجد میں آتا ہے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے، اس آدمی کے ایمان کی گواہی دو. ایمان کی علامت ہے مسجد میں آ کے باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا، اور مسجد میں بیٹھ کے ایک نماز ہو گئی، اس نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کے ہی دوسری نماز کا انتظار کرنا. فرمایا کہ یہ آدمی اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا. خاتمہ بالخیر جو ہے انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انسان کی موت کب آنی ہے، کہاں آنی ہے، کیسے آنی ہے. لیکن اللہ کے رسول نے رہنمائی تو فرما دی، جب تم
خاتمہ بخیر چاہتے ہو، ایمان کے ساتھ خاتمہ چاہتے ہو تو یہ ہوگی. اور پھر تیسری بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جو آدمی اپنے زیادہ وقت مسجد میں گزارے گا، جو آدمی اپنا زیادہ مسجد وقت میں گزارے گا، اس کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ حدیث میں نے دو دن پہلے بتائی ہے. جو آدمی اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صراط سے ثابت کرنی عطا کرے. وہ صراط سے اللہ تعالیٰ اس کو ثابت کرنی عطا فرمائے گی. اور یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کا تعلق مسجد کے ساتھ. اور پھر مسجد چونکہ دین سیکھنے کا، قرآن سیکھنے کا، سکھانے کا مرکز بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا آئے سواب بھی بتایا ہے کہ کتنا آئے سواب ہے مسجد میں آ کے پڑھنے کی. فرمایا کہ جو آدمی قرآن پڑھنے کے لیے، نیکی سیکھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا سواب ملتا ہے اس کا. ایک دوسری حدیث میں حج کے برابر فرمایا کہ حج کے برابر سواب ملتا ہے. اور یہ بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو لوگ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، فرمایا کہ ان لوگوں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں ان پہ. اور پھر اللہ تعالیٰ فخر کے ساتھ فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ میرے بندے مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. یہ ساری باتیں مسجد کی آبادی کے متعلق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان لائے، والیوم الآخر، یوم آخر پہ ایمان لائے، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتى الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کی. سارے جتنے بنیادی ارکان ہیں وہ سارے ایمان میں شامل ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے. ولم یخش الا اللہ، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے ڈرتے نہیں ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دین کے معاملات میں اللہ کے علاوہ کسی نہ ڈرائے. دین کے معاملے میں، دین پہ عمل کرنے کے معاملے میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا خوف نہیں ہونا چاہیے. قانون یہ کہے گا، پولیس والے آ جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا. جو اللہ نے حکم دیا ہے نا وہ اللہ سے ڈرے، اس کے علاوہ کسی دوسرے سے نہ ڈرے دین کے معاملے میں. اور حکومت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. بنا رہتی ہے قوانین ایسے جو اسلامی قوانین کے خلاف ہوتے ہیں. اگر دوسری شادی کرنی ہے، جب تک پہلے سے وہ اجازت نہیں لیں گے تب تک یہ خلاف قانون ہے، وہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. بالکل غلط قانون ہے. اور اب ایک اور قانون بن گیا کہ کسی 18 سال سے کرتی لڑکی شادی نہیں کر سکتی، عمر مقرر کر دی اس نے. حالانکہ یہ عمر مقرر کرنا بالکل خلاف شرع ہے. کوئی حد مقرر نہیں کی شریعت میں. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جب نکاح ہوا تو 6 سال کی عمر تھی. جب عائشہ کی رخصتی ہوئی تو 9 سال کی عمر تھی. اور اس معاملے میں ہمیں کسی طرح کی مدد کرنے کی یا شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ و حق تو نبی و حق. جو اللہ کرتا ہے وہ سچ ہے، حق ہے، اور جو نبی کرتا ہے وہ حق اور سچ ہے. جس کے دل میں شرم محسوس ہوتی ہے، جس کے دل میں کوئی جھجک محسوس ہوتی ہے، یا جسے حیا آتی ہے، وہ چھوٹے اسلام سے کیا ضرورت ہے اسلام کو ماننے کی.
جو بات حق ہے وہ حق ہے، اور یہ بات بالکل صحیح، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود سے یہ بات ارشاد فرمائی، میری ذات کی وجہ سے اللہ نے ایماندار لوگوں کو منافقوں میں فرق کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں جو نشانی ہے، جب اللہ منافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات فیتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، جو ایمان لانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے نظر کرم کرنے والا ہے، اور جو اللہ کی نشانی ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے، جس کو شرم آتی ہے یا جس کو جھجک محسوس ہوتی ہے یا جو معذرت کرنا چاہتا ہے، جو اللہ منافقین والمنافقات، اللہ تعالیٰ کی نشانی کے ذریعے اس کو عذاب دے گا۔ کتنے لوگ ہیں بے ایمان لوگ جن کا آج بھی دل جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف نہیں ہے، جو بہتان لگایا تھا عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور جو بہتان منافقین نے اس زمانے میں لگایا تھا، اس بہتان سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خاطر 10 آیتیں نازل فرمائی سورہ نور میں حضرت عائشہ کی برات کے لیے، لیکن بد نصیب اور بدبخت ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آج بھی وہی بہتان لگاتے ہیں، اور ان کے دل صاف نہیں ہے حضرت عائشہ کی۔ آگے میں نے سمجھایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے، فَأَتَى اللَّهَ كَانْ يَكُونُوا مِنَ الْمُحْسِنِينَ، فَأَتَى ممکن ہے اولئک یہی لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے، ان یکونوا من المحسنین، ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے اور ہدایت پا کے جنت میں جائیں گے، یہی لوگ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے۔ اچھا کیوں کہا؟ ممکن ہے، اچھا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لیے ہے، اللہ کی کبریائی کے لیے ہے، اللہ کی بڑائی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہے، اتنے اللہ تعالیٰ بڑائی والے ہیں اور اتنی عظمت والے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما دے ممکن ہے میں معاف کر دوں، تو ممکن کا معنی یقین رکھنا چاہیے۔ یہ بات پکی ہے، یقینی ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو اللہ ہدایت دیں گے، اس ہدایت کے نتیجے میں وہ جنت میں جائیں گے۔ آگے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات دوبارہ ارشاد فرمائی کہ مسجد کی خدمت کرنا، مسجد حرام کی سہولیت اختیار کرنا یا حاجیوں کو پانی پلانا تمہارے نزدیک بہت بڑی بات ہے، حالانکہ اللہ پہ ایمان لانا جو ہے وہ اس سے زیادہ ضروری ہے، وہ زیادہ اہم ہے، اس کے بغیر یہ تمہاری خدمت کسی کام کی نہیں۔ آگے سنا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم نے طے کر لیا، اجعلتم کیا تم نے بنا لیا، کیا تم نے طے کر لیا، کیا تم نے فیصلہ کر لیا سقایۃ الحاج حاجیوں کو پانی پلانا، عمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کی خدمت کرنا، کمن آمن باللہ جس کا درجہ وہی ہے جو اس شخص کا ہے جو اللہ پہ ایمان لایا، کیونکہ فخر تھا مشرکین مکہ کو، کافروں کو فخر تھا اس بات پہ کہ ہم متولی ہیں مسجد حرام کے، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے، ایمان کے بغیر مسجد حرام کی خدمت کرنا، ایمان کے بغیر حاجیوں کی خدمت کرنا یہ کسی کام نہیں آئے گی۔ اگر تم نے اس خدمت کو ایمان کے مساوی سمجھ لیا ہے تو فرمایا کہ تمہارا یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ غلط ہے،
کمن آمن باللہ ہے، کیا مسجد حرام کی خدمت کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ پہ ایمان لانا، بس یوم الآخر ہے اور آخرت پہ ایمان لانا، بس جاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں۔ اصل بات تو مقابلہ تو کفر اور ایمان کا ہے، ایک طرف کفر ہے دوسری طرف ایمان ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہوں گے؟ تو لا یستوون، یہ برابر نہیں ہے کفر اور ایمان۔ تم جو خدمت کر رہے ہو مسجد حرام کی، یا حاجیوں کو پانی پلا رہے ہو، کفر کی حالت میں کرتے ہوئے، کفر جو ہے وہ تمہاری کسی نیکیوں کام نہیں آنے دے گا۔ لا یستوون، یہ کفر اور ایمان یہ برابر نہیں ہے۔ ایماندار آدمی جو ہے، ایمان لانے والا، اس کا معمولی سا جو نیک عمل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت پا کے جنت میں جانے کا باعث بن سکتا ہے ایمان لانے والے کے لیے، لیکن کافروں کے لیے یہ نہیں ہے۔ وہ بڑی سے بڑی نیکیاں بھی کرتے ہیں، ان کی کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ کا مال ایسے ہے جو صرف انسان کے ایمان کی وجہ سے ملتے ہیں۔ آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور شکر کرتا ہے اس بیماری پہ، وہ بیماری بھی انسان کے لیے یا گناہ مٹائے گی یا اس کے درجے بلند کرے گی۔ حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو چبھنے والا کانٹا بھی مومن کے لیے نیکی کا باعث بنتا ہے۔ اگر کانٹا کافر کو چبھے تو کیا اس کو بھی فائدہ ہوگا؟ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیماری کافر پہ آئے، کیا وہ بیماری کافر کے لیے کوئی خیر لے کے آئے گی؟ کافر کے لیے خیر نہیں ہے اس میں۔ یہ تو صرف ایمان کی برکت ہے، ایمان کی خیر ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ بھی انسان کے لیے خیر و برکت لے کے آتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایمان لانا اور یوم آخرت پہ عقیدہ رکھنا اور جہاد کرنا، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کفر میں رہتے ہوئے مسجد حرام کی خدمت کرنا یا حاجیوں کو پانی پلانا۔ مقابلہ تو کفر اور ایمان کا ہے۔ کفر میں رہتے ہوئے جتنے بھی نیک اعمال کرو گے ان کا کچھ بھی اثر نہیں ہے۔ ایمان پہ رہتے ہوئے چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے وہ بھی تمہارے لیے نافع ہوگا۔ اور یہاں فرمایا جاہد فی سبیل اللہ، جاہد جہاد کا معنی جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا، کتاب کا معنی لڑائی کرنا، جنگ میں جانا، میدان جنگ میں جا کے لڑنے کو قتال کہتے ہیں۔ اور جاہد کا معنی ہے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرنے میں وہ جہاد جو جنگ کی جاتی ہے میدان جنگ میں جا کے وہ بھی شامل ہے، لیکن جاہد میں دین کے لیے کوئی بھی خدمت کرنا، کوئی بھی کوشش کرنا، وہ ساری کی ساری شامل ہے۔ تو میں کہ جو آدمی اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور پھر یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، نیکی کو پھیلانے کے لیے، قرآن کے اشعار کے لیے، حدیث کے اشعار کے لیے، مسجد کی آبادی کے لیے جو بھی ضرورت ہو سکتی ہے، جو بھی کام، جو بھی کوشش ہے انسان کی دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے، وہ ساری کی ساری جہاد میں شامل ہے۔ اور میں اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنے والے، مدارس قائم کرنے والے، مساجد قائم کرنے والے اور دین کے باقی معاملات میں جدوجہد کرنے والے، کوشش کرنے والے، فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے
بڑی جگہ پہ اپنے اصول اور قوانین بتائے ہیں، ہدایت دینے کے لیے بھی اور ہدایت نہ دینے کے لیے۔ ہدایت دینے کے لیے یہ فرمایا کہ واللہ یہ جاہدوا فینا، یہاں بھی جاہدوا کا لفظ ہے، واللہ یہ جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ کوشش کریں گے ہماری طرف آنے کے لیے۔ کوشش میں اتنا تو ہے نا کہ انسان جو ہے وہ صبح کی نیند کو قربان کرنے جنہیں نیند بڑی آتی ہے زندگی اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اتنی بھی کوشش نہ کرے تو پھر اللہ کو کیا پرواہ ہے۔ انسان فقط مسجد میں نہ جائے، دماغ کا اہتمام نہ کرے، گھر کے بروس کر کے آنا اور مسجد میں کر کے آنا، دماغ کے ساتھ شریک ہونا، یہ اتنے ہندوستان کے کام ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ جو ہمیں خیر و بھلائی حاصل ہوتی ہے وہ نماز کے انہیں کاموں کی وجہ سے ہے جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں یہ خیر و بھلائیاں کیوں دے رکھی ہیں۔ اور اسی طرح اتنے بارے احکام بتا دینے کے بعد ایمان بھی لاؤ، آخرت پہ ایمان ہونا چاہیے، نیک اعمال ہونے چاہیے، ان کے لیے ہدایت ہونی چاہیے، اس کے باوجود اگر کوئی آدمی توجہ نہیں کرتا یا نظر انداز کر دیتا ہے تو اللہ سمجھتے ہیں اللہ لا یاد القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو میں ہدایت نہیں دیتا۔ ایمان بھی ناقص ہو اور پھر انسان اعمال بھی ناقص ہو، دین کے لیے بھی کوئی کام نہ کرے، اور پھر کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنی اتنا آدمی ہے، بڑا کہا ہے جی اور بڑی اس کو حدیثیں سنائی ہے، بڑا قرآن سنایا ہے، بڑا بات کیا، بڑا اس کو سمجھ نہیں ہوتا۔ اچھا کیسے ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون بنا دیے کہ اس کو میں نے ہدایت نہیں دینی، بندہ اللہ یاد القوم الظالمین، اتنی دلیلیں دے دی اللہ تعالیٰ نے، اتنے بڑے احکام دے دیے کہ میں ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں، ایسوں کو نہیں دیتا۔ اس کے باوجود بھی جو آدمی ہدایت لینے والے کام نہیں کرتا وہ نہ کرے، جائے جہنم میں۔ جب اللہ نے بتا دیا کہ میں ایسے کام کرنے والوں کو ہدایت دوں گا، اللہ پہ ایمان لاؤ، نماز پڑھو، زکات دو، اللہ کی دین کے لیے کوشش کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ لیکن جو آدمی ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتا، اللہ نے سمجھ لیا اللہ تعالیٰ یاد رکھو ایسے ظالموں کو میں ہدایت نہیں دوں، ایسے ظالموں کے لیے ہدایت کے دروازے اللہ خود بند کر دیتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ وہ تو بات کی پہلے کہ وہ دونوں برابر نہیں ہے، کافر کا نیک عمل اور مومن کا نیک عمل، یہ دونوں برابر نہیں۔ کافر کا نیک عمل ضائع ہے، مومن کا نیک عمل اللہ کے ہر قابل قبول ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ نیک اعمال میں سے بھی یہ اعمال سے بڑے پسند ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں میرے یہاں۔ نیک اعمال میں سے بھی اللہ نے درجہ بندی کر دی ہے۔ نیک اعمال میں فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی۔ بڑا کٹھن کام ہے ہجرت کا، بڑا کٹھن کام ہے، نام لے لینا، واقعات بیان کر دینا بڑا آسان کام ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنا، اپنے اموال اپنی جائیدادیں چھوڑ دینی، اپنی عائلہ وکالت کو چھوڑ دینا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، کتاب بھی کیا، اور کتاب کے علاوہ دین کے لیے جدوجہد کی، دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جانیں چھپا دی، اپنے مال لگائے، اپنا فقط خرچ کیا، اپنی صلاحیتیں دی دین کے لیے، کہ اموال علم اور سوچے، اپنے مال بھی لگائے، اپنی جانیں بھی چھپائی اس سے۔ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے بڑے درجے ہیں۔ یہ ہیں بڑے درجے والے کام۔ ایمان جب لے آئے اللہ کی دین کے لیے ہجرت کر دینا،
وہ آپ نے واقعہ سنا ہے جس نے 99 آدمی قتل کیے تھے اور 100 بھی پورے کر دیے. 100 پورے کرنے کے بعد نیک آدمی نے کسی مولوی یا عالم آدمی نے اس کو بتایا کہ تمہارے یہ 100 کے 100 جو قتل ہے اللہ یہ بھی معاف کر دے گا، بشرطے کے گناہوں کی بستی کو چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی میں چلے جائیں. ہجرت کر جاؤ اس بستی سے. جس بستی میں گنہگار لوگ رہتے ہیں اس بستی کو چھوڑ کے جہاں سے اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے رضا کے لیے نیک لوگوں کی بستی میں جا کے بسو. تمہارے اللہ 100 کے 100 گنا معاف کروا دے. اور باقی ایسا ہوا راستے میں وہ آدمی بہت ہو گیا اور دونوں طرح کے فرشتے آ گیا، عذاب کے فرشتے بھی اور رحمت کے فرشتے بھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم صبر معاف لو. جس بستی کے زیادہ قریب پہنچ چکا تھا اس بستی کے لوگوں والے فرشتے جو ہے وہ اس کی روح قبض کر دیں اور اس کی روح لے کے جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات اچھا فرمائی ہے کہ نیک لوگوں کی بستی بھی دور تھی، گنہگار لوگوں کی بستی بھی قریب تھی کہ اس کو موت آ گئی. لیکن اللہ کے نیتوں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کنوں کے بھید جانتے ہیں، اس آدمی کا جذبہ کیسا ہے، اس آدمی کی نیت کیسی ہے، اس آدمی کا ارادہ کیسا تھا. اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو گنہگاروں والی بستی ہے وہ پھیل جائے، وہ سفر لمبا ہو جائے، اور جو نیک لوگوں والی بستی ہے اس کو حکم دیا کہ وہ قریب ہو جائے. اور اس کے حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ وہ جب آدمی مرنے لگا اس آدمی نے اپنے آپ کو اپنے گھٹنوں کے بل گھسیٹا نیک لوگوں کی بستی کی طرف. یہ ہے جاہل پیرا. انسان جتنی بھی نیکی ہو سکتی ہے، تھوڑی ہے زیادہ ہے، جتنی میرے بس میں ہے وہ نیکی تو میں کروں. جو کوئی مشکل ہو سکتا ہے میں تو وہ کروں. میں تجھے اپنے آپ کو گھسیٹا مرتے بھی گھسیٹا نیک لوگوں کی بستی کی طرف. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا نیک بستی والے لوگ جو تھے وہ بستی اس آدمی کے قریب ہو گئے. رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر دی. اللہ نے اس کے سارے جنوں معاف کر دی. یہ ہے حال روح. انسان نیکی کی خاطر گنہگاروں کی بستی کو چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی میں چلا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خدا مکہ تک ہجرت تھی وہ ہر ایمان لانے والے سے فرض تھی. کون بڑا کہاں کا توبہ کام کا ہم تو خبر بھی نہیں کر سکتے. ہمارے لیے اس جان میں بیٹھنے جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. ملاوٹ ایک جو ہے انہیں اکتاہٹ آ جاتی. تو لوگوں کا جو اللہ نے امتحان دیا اتنا کڑا امتحان تھا، اتنا کڑا امتحان تھا کہ ہم شکر نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت اچھا فرمائی کہ میں نے امتحان لیا ان کا اور میں نے ان کو سچا جانا ان کے ایمان. ہم سارے خون ہم المومنون ہم الراشدون. میرے امتحان میں وہ پاس ہوئے، میرے امتحان میں وہ سچے نکلے، ایمان والے نکلے، نیک نکلے. امتحان میں کامیاب اور کامیاب رہے وہ. وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. اور پھر کوشش کی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے مالوں سے بھی اپنی جانوں سے. جس کے پاس مال ہے وہ اللہ کے دین کے لیے مال لگائے اپنا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی جسمانی صلاحیت دی ہے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ دین کے غالب کرنے کے لیے اپنی جان سے کام لے. کتنی اللہ تعالیٰ نے جزیات تک بتا دی. یہ بھی نیکی کر سکتے ہو، یہ بھی نیکی کر سکتے ہو، یوں بھی کر سکتے ہو، یوں بھی کر سکتے ہو. اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کے اشعار کے لیے جو بھی کوئی کر سکتا ہے، چھوٹا کر سکتا ہے، زیادہ کر سکتا ہے، تھوڑا کر سکتا ہے، جتنا بھی کر سکتا ہے، جیسا بھی کر سکتا ہے اسے کرنا چاہتا ہے. اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حکم کا اعجاز ہے
اور اس کی خیر و برکت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اچھا بات فرمائی تھی کہ آج جو لوگ موجود ہیں میرے سامنے، میں نے جو دین ان کو پہنچایا ہے، ان لوگوں پہ واجب ہے کہ غائب لوگوں تک یہ دین کو پہنچائیں، آنے والی نسل تک اس دین کو پہنچائیں، اپنی اولادوں کو پہنچائیں، اپنے ہمسر لوگوں تک یہ دین پہنچائیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا اعجاز ہے، اس کی خیر و برکت ہے کہ 1400 سال سے جو لوگ اس حکم پہ عمل کر رہے ہیں، اس کی خیر و برکت سے وہ دین ہم تک پہنچا، اور آگے اللہ کے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ دین قیامت تک ایسے پہنچتا چلا جائے۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے، میں نہیں کروں گا، کوئی اور کرے گا۔ اللہ نے تو کام لینا ہی لینا ہے، اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ قیامت تک میں نے یہ کام لینا ہے۔ جو کر رہا ہے یہ اس کی اپنی خوش نصیبی ہے، اس کی اپنی سعادت ہے، جو نہیں کر رہا اس کی اپنی محرومی اور بد نصیبی ہے۔ جتنی صلاحیت دی ہے، جتنی طاقت دی ہے، جتنی استطاعت دی ہے، اتنا تو انسان کو کرنا ہی چاہیے، اس سے زیادہ اللہ پوچھے گا بھی نہیں۔ لیکن جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے اتنا بھی نہ کیا تو اس کی ضرور پوچھو۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیے آدم و اللہ کے نام کے بڑے درجے ہیں، فاولئک هم الفائزون، اور قیامت کے دن یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ